چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی امیر جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو جو فارم ملا ہے 45 کا، اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے کو برتری حاصل ہے. اس لیے ان کا جو اعلان ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں جناب علی، یہ غلط اعلانات آپ کر رہے ہیں، آپ صحیح اعلانات نہیں کر رہے. اس پوری صورتحال سے جو چیز سامنے پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی نے سامنے لے کر کے آئی، اور جماعت اسلامی نے یہ بتا دیا، جماعت اسلامی کراچی نے خاص طور پہ یہ بتا دیا پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے لیڈروں کو، وہ لیڈران جو اپنے آپ کو کنگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنی مملکت میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام گھنونے کام کرنے کو تیار رہتے ہیں. خواجہ آصف، نواز شریف، سعد رفیق، جاوید رشید، جاوید لطیف، اور آپ کے محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ سب کے سب لاہور سے ہارے ہوئے ہیں فارم 45 میں. اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رات کو 12:30 بجے مسلم لیگ لاہور کا جو صدر دفتر ہے، جہاں نواز شریف صاحب اپنی جو ہے وہ وکٹری تقریر کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو بند کر کے چلے گئے تھے. اس پوری صورتحال کے بعد ایک نیا ان کو دوبارہ نہ جانے کس قوت نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ، اور دوسرے دن شام میں انہوں نے وکٹری اسپیچ کرنی شروع کر دی. ہارے ہوئے لوگ بھی کہیں وکٹری اسپیچ کرتے ہیں؟ دنیا میں ہے کہیں ایسا کہیں دستور؟ جو لوگ 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، 40 50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے. یہ مسلم لیگ نون کے جعلی آر او کے ذریعے جو ہے نا یہ کامیاب ہیں. آر او کی اسپیلنگ جو یعنی آپ دیکھیں ذرا سا کہ وہ جو الیکشن کمیشن جو پوری دنیا میں ایک عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے پاکستان کے چند نامعقول قسم کے افسران نے کس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آر او کی اس پوری صورتحال میں اس بارے میں بالکل وہ ہوں کہ یہ پورا کا پورا الیکشن جو ہے فیک ہے. اس کے جتنے بھی رزلٹ کیے ہیں آر او صاحب نے وہ درست نہیں ہیں. دیکھیں، یہ صرف جماعت اسلامی کو، حافظ نعیم الرحمان کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بات سب کے سامنے بتائی. وہ حافظ نعیم الرحمان پورے جو سسٹم ہے آپ کا سیاسی سسٹم کا ہے، وہ ماتھے کا جھومر بن گئے ہیں. انہوں نے اس بات کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں، سیاست میں ہر چیز جائز نہیں ہوتی. یہ دنیا کے سب سے جاہل شخص نے کہا تھا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. یہ جہالت کی ایک ایسی مثال ہے جس نے پوری دنیا کو تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں کیا. حافظ نعیم الرحمان کا رزلٹ آر او نے صوبائی اسمبلی کے رکن کے حیثیت سے جاری کر دیا، لیکن حافظ نعیم الرحمان نے اس غیر قانونی، غیر آئینی، بے ایمانی اور بدعنوانی کے رزلٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ نہیں، میں نہیں جیتا ہوں بلکہ میرے مد مقابل جو 31,000 ووٹ لے کے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، پی ٹی آئی کا رکن کو صوبائی اسمبلی جیتا ہے. یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی جو انارکی کی صورتحال میں کوئی جو ہے زرداری بن کے، کوئی جو ہے بلا اول بن کے، کوئی جو ہے بلا دوئم بن کے، کوئی جو ہے بلا سوئم بن کے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے بے ایمان شدہ جو آر او کے رزلٹ آئیں اس کو جو ہے کامیاب بنانا چاہتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ قوم نہ پہلے کبھی سوئی تھی نہ آئندہ کبھی سوئے گی. جب بھی آپ اس کے روڑوں میں آئیں گے تو لوگ آپ کو بتائیں، آپ پہلے تو آپ کو لوگ کہتے تھے چور ہیں چور ہیں چور ہیں، آپ کہیں گے ووٹ چور ہیں ووٹ چور ہیں ووٹ چور ہیں. وہ جو جمہوریت آپ کی بلاول صاحب، آپ کی والدہ بولا کرتی تھی نا، جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے زرداری یا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جمہوریت کے انتقام ہے جو آپ لوگوں سے لیا گیا ہے. اس قوم نے خاموشی کے ساتھ صرف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے، کراچی میں بھی اور کراچی سے باہر بھی، لاہور میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی، جہاں جہاں لوگ یہ کھڑے ہوئے
آزاد امیدوار تھے، نہ ان کا نام تھا، نہ نشان تھا، نہ جلسے تھے، نہ جلوس تھے، نہ بینرز لگے تھے، ان کو لگانے ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے بینرز میرے اپنے علاقے میں متحدہ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان کے بینرز کو پھاڑ پھاڑ کر کے تباہ کیا۔ اس لیے یہ حافظ نعیم الرحمن کی جو اس وقت جو ان کی جو شاندار روایت کی شاندار چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے سیاستدان اس پر بھی نظر ڈالیں، اسے بھی دیکھیں کہ آخر یہ کیا زندگی یہیں ختم ہو رہی ہے اور یہیں شروع ہو رہی ہے؟ نہیں، تم نے اس دنیا سے بھی کہیں جانا ہے، تم نے دوبارہ بھی تاریخ لکھنی ہے، لیکن تاریخ کے اس موڑ پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو سوائے اس بات کے کہ بدعنوانی کے تحت جیت رہے ہیں، بدعنوانی کے تحت حکومت بننے والی پائیدار نہیں ہوا کرتی۔ اور اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں اس حوالے سے، امریکہ کے 50 سینیٹرز نے یہ لکھ کر دیا ہے بائیڈن کو، مسٹر بائیڈن کو، کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، اس میں آزادی اظہار کا بالکل کسی کو موقع نہیں دیا گیا، اور جو اس کے رزلٹ آئے ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہیں، لہٰذا اس کو فوراً روکا جائے، پاکستان کی امداد بند کی جائے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس ملک کو صرف نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر حافظ نعیم الرحمن اور استعفیٰ دینے والے سراج الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ قاضی جاوید آپ کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا استعفیٰ دے کر کے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سیٹ چھوڑ کر کے یہ بات بتا دیا کہ ساری زندگی یہ سیٹ ہی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو سیٹ سے لپٹا رہتا ہے وہ سیٹ کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان سب کو انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پورے سینیریو میں، اس پورے ہنگامی صورتحال میں، اس بدعنوانی، چور بازاری اور ووٹ چوری کے جنگل میں اپنے آپ کو صاف ستھرا ہو کے نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوٹیوب کا میں شکر گزار ہوں۔ قاضی جاوید آپ سے ایک مرتبہ پھر کہتا ہے یوٹیوب کو کہ ہماری ویڈیو میں آپ مدد فرمائیں، اسے زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ اسی طرح سے میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو وائرل کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہماری ویڈیو کو، تاکہ یہ پتہ چل سکے دنیا کو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔